2186 کہ ابو ندرہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، کہا کہ کیا آپ بیمار ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا نعم، ہاں میں بیمار ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیات جو ہے نا یہ اب آپ نے یاد کرنی ہے، اس کو پڑھ کے دم کیا تھا۔ اب یہ پوری آیات بہت آسان ہے، ان کی اگر آپ پہلے کاپی پہ لکھ لیں اور پھر آپ ان کے ورڈز کو ایک ایک ورڈ کو پہلے دیکھیں، وہ سارے ورڈ سے آپ فیملیئر ہوں گے سوائے ایک یا دو کے ورڈز کے جو ارقائی کا اس کے اندر ہوگا، جو آپ کو 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کی زبان پہ انشاءاللہ وہ چڑھ جائے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ پہ یہ دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیکا، کہ اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں، من کل شیء یوزیکا، ہر اس چیز سے جو آپ کو نقصان تکلیف دیتی ہے۔ اب جب ہم پڑھیں گے نا ایک دوسرے پہ، آپ دیکھیں جب میننگز کتنے پیارے ہیں کہ ہر اس چیز کے شر سے یا ہر اس چیز کی حفاظت سے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا۔ دیکھیں شر اور خیر جو ہے وہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہر وہ چیز کے شر سے حفاظت میں جو تجھے تکلیف دیتی ہے، اور من شر کل نفس، ہر انسان کے نفس، ہر انسان کے شر سے، وعین حاسد، اور حاسد کی نگاہ سے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، دیکھیں ساری چیز اس میں آ جاتی ہے، وعین حاسد، اور حسد کرنے والے کی نگاہ سے، اللہ یشفیکا، اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیکا، کہ میں اللہ کے نام سے آپ پہ دم کرتا ہوں۔ اب دیکھیں دم جب ہم کرتے ہیں نا تو یوزلی لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیسا دم کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، کیا نہیں۔ یہ خود ہی دم کرنا ہے۔ ہمیں اکثر یہ لگتا ہے ہم وہاں جا کے فلاں بندہ ہمیں دم کرے گا تو ہم ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کچھ فرمایا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی تھی وہ ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ پہنچا دو بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے، اگر ایک آیا بھی ہو نا تو ہم سب داعی دین ہیں، اور ہم سبھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو رسول اللہ نے دیے ہیں، وہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ ہمیں بس یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں فلاں بابا جی کریں گے تو وہی ٹھیک ہوگا۔ تو یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے۔ آپ اپنے بچوں پہ دم کریں، آپ اپنے ہسبینڈ پہ دم کریں، وہ والا دم نہیں کرنا محبوب قدموں تلے آ گیا، یہ والا دم نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ صحت عطا کریں گے۔ بہت پیارے ورڈز ہیں، اور اس کو انشاءاللہ حرم نے یہ پوسٹ کر دیا ہوگا، نہیں تو آپ لوگوں کو گوگل کا بھی میں نے بتا دیا، تو آپ انشاءاللہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے جی ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ ہم کریں سورۃ ہود، اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 31 آج کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی آیات میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آنیسٹلی ہر دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اتنی پیاری آیات تھیں، لگتا تھا کہ اگر یہی سمجھ آ گئی نا تو پورا دین سمجھ آ جائے گا، زندگی بدل جائے گی۔ آج کی ایک پہلی ابھی جو آیا نمبر 31 کروں گی، ایک ہی آیا میں اتنے خوبصورت سبق تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اسی کو اگر میں ایکسپلین کرتی جاؤں گی تو پورا 1 گھنٹے کا پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہم پڑھے نا، ہم دیکھیں بار بار ریپیٹیڈلی پڑھتے ہیں کہ اچھا اس قوم پہ یہ ہوا تھا، اس نبی نے یہ کیا تھا، اور یہ نبی جو تھے یہ اس وقت زندہ تھے، ہے نا، جبکہ یہ بات ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کو کیا کہتے تھے اور ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں میں اور آپ، ہم اگر کسی نیک انسان کے پاس جا کے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہم نے ایکسپیکٹ کیا کرنی ہے، تو کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے وہ اس آیہ میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ دیکھیں نیکی جو ہوتی ہے نا، میں اگر نیکی کر رہی ہوں یا آپ نیکی کر رہے ہو تو وہ میری جان کے لیے ہے، وہ میرا عمل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے۔ اگر میں نیکی ایسی کر رہی ہوں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی، فار ایگزامپل I'm your ٹیچر، یا آپ کے جو بھی ٹیچرز ہیں، کوآرڈینیٹرز ہیں، یہ سب ہیں، تو آپ کے اسٹوڈنٹ کو آپ سے محبت ہوگی، آپ کا وہ احترام کریں گے کہ میری ٹیچر جو ہے وہ مجھے اللہ سے جوڑ رہی ہے۔
لیکن آپ یہ دیکھیں یہ مقصد لے کے محبت کرنا اور کسی کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ جو ہے نا، کیونکہ یہ تو مجھے اللہ سے جوڑ رہی ہے، اس کی تو پتہ نہیں زندگی ساری کی ساری کس طرح سے مطلب اتنی سارا وقت نیکیاں کرتی ہے، تو یہ میرے لیے اگر دعا کرے گی تو یہ دعا میری قبول ہوگی، میں کروں گی تو مجھے تو پتہ نہیں اللہ نے سننا ہے کہ نہیں. یا مجھے یہ پرابلم ہے کہ فار ایگزامپل میری اولاد نہیں ہے فار ایگزامپل، تو میں ان کو کہوں گی کہ یہ مجھے کچھ ایسا لکھ دے یا مجھے بتائے تو پھر مجھے اولاد ملے گی. کانسیپٹ آپ نے سمجھنا ہے اس پوری آیا میں. اگر یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا نا، آنیسٹلی اتنی آسانی ہو جائے گی. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں، آپ دیکھیں میرے بہن بھائیوں میں سے، میرے رشتہ داروں میں سے، میری اولاد میں سے، میرے ارد گرد جیسے اولاد شادیاں ہوتی ہیں تو بچے دوسری خاندان ہمارے خاندانوں میں آتے ہیں، تو پھر وہ یہ آئیڈیا کہ یہ سوچ کو میں نے لوگوں کی چینج کرنا ہے. کیونکہ ہم تو ابھی غیر مسلم پہ تو کام ہی نہیں کر رہے نا، ہم تو اپنی مسلمانوں پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ شرک اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کو میں معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو پھر ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہہ دیا کہ اے لوگو تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو پھر رسول اللہ کو پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کیا آپ قیامت کے دن ان کے وکیل بنیں گے؟ کیا آپ ان کی وکالت کریں گے جو لوگ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بناتے ہیں؟ تو آج کی آیا اتنی پیاری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت نوح کا قصہ تھا نا کہ اب ان کی قوم ان کو کہتی ہے کہ تم اگر ہمیں، یہ داعی دین بھی آپ سمجھے، آپ اپنے آپ کو لے کہ اب آپ کسی کو نصیحت کرنے جا رہے ہو. اب نوح علیہ السلام تو نبی ہیں، رسول ہیں، تو ان کو ان کی قوم کیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اللہ کا پیغام دے رہے ہیں تو آپ میں تو یہ چیزیں ہی کوئی نہیں ہے. تو اب نوح علیہ السلام اس کا کیا پھر جواب دیتے ہیں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اب یہ تو جواب ہم پڑھے نا تو سوال ہوا ہوگا نا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جواب دیا ان کو کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں اللہ کے. نہ اگر تم میرے پاس آتے ہو کہ جی میرے پاس جاب ختم ہو گئی ہے تو آپ دعا کریں اور آپ کوئی تویز ایسا دے دیں، دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، میں پھر سے آپ کو کہتی ہوں. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے کریں کہ یہ دعا کریں گے تو قبول ہو جائے گی، میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو پھر وہاں پہ سوچنے کی بات ہے. یہاں پہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تمہارے پاس اگر تم جاب کے لیے آ رہے ہو کہ میرے پاس جاب مل جائے، پیسہ نہیں ہے میرے پاس پیسہ مل جائے، اولاد نہیں ہے مجھے اولاد مل جائے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں اللہ کے خزانوں میں سے مجھ سے مانگتے ہو، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے. میں تو خود اس کی ذات سے مانگتا ہوں جس سے تم آ کے مجھ سے مانگ رہے ہو کہ تم میرے لیے یہ کرو. تو تمہارے پاس تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے. دیکھیں یہ شرک کا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا تھا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کل، کہو، کہہ دو. اب دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایسے کریں، یہ ایسے کریں، یہ ایسے کریں. ایک یہ ہے کہ کل تم خود کہو. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی. جب ہم اس کو اس طرح سے لیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بولو، کہو، یہ کیا کہو، اللہم، اے اللہ مالک الملک، اے اللہ تو مالک ہے ملک کا، بادشاہی کا مالک ہی صرف تو ہے. اب یہ احساس کر کے آپ دیکھیں اس آیا کا، یہ سب کو آتی ہوگی آیا، لیکن آپ اس طرح سے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اسے بادشاہی لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے. اب دیکھیں ہم تو کوئی وزیر اعظم کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، رائٹ، ہمیں تو کوئی بادشاہی وہ نہیں مل رہی ہے، لیکن آپ اور میں ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں ہمارے گھروں کی حکومت میں. ہمارے گھروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عزتیں عطا کرتے ہیں اور یہ رسوائیاں بھی چکھا دیتے ہیں اگر ہم غلط کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا یوزلی ہمارے ماں باپ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اگر ہیں، اور اگر چلے گئے ہیں تو ان کے درجات بلند کریں.
تو وہ چیز آپ دیکھیں کہ بعض گھروں میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا دادی میں سے کسی کا ایک بڑا شان ہوتی ہے کہ میرے دادا ایسے تھے، یا میرے نانا ایسے تھے، یا میری خالو ایسے تھے فار ایگزامپل. ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ ایک انسان ہوتا ہے جو گنتی ہوتی ہے، کہ ہمارے خاندان میں ماشاءاللہ 25 لوگ ہیں فار ایگزامپل. ایک گنتی میں وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہی بھاری پڑ جاتا ہے ان 25 کے 25 پہ. تو وہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزتیں وہی دیتے ہیں. جیسے ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہائے میرے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، یا میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، میرا کچھ نہیں ہے. تو وہاں پہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کس کے آگے جھکنا ہے، کس نے ہمیں عزتیں دینی ہے، کس نے ہمیں بادشاہی دینی ہے. گھروں کی بادشاہی دیکھیں، بادشاہی جو ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے حکومت کری ہے یا آپ اپنے گھر میں آپ کو بڑا نام اس طرح سے ہے کہ بڑا امیر تھا یہ وہ. ایک بادشاہی ہوتی ہے جو دلوں پہ راج کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو عالیہ کا ہم نام سنتے ہیں، یہ آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں. کسی کا پاس ایسا نہیں تھا کہ بڑے بڑے پیسے تھے، محلات تھے، انہوں نے یہ پیسے کیے تھے، انہوں نے یہ کیے. ان سب لوگوں نے دلوں پہ راج کیے تھے. ان کی حکومتیں انسانوں کے دلوں پر تھی. تو دعا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے آپ کا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے وہ حکومت عطا کر دے کہ میں اپنی فیملی کے دلوں پہ راج کروں، میں اپنے بچوں کے دلوں پہ راج کروں. کیونکہ دیکھیں جب انسان ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرو، نہیں خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ انذار کرو، بتا دو ان کو، ڈراؤ ان کو. نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. کتنی دفعہ میں یہ ذکر کرتی ہوں نا. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں یہ خوف جو ہے نا، یہ جو اللہ کا خوف ہے، یہ محبت کی انتہا ہے. محبت میں بہت انتہا جب آتی ہے نا، آپ امیجن کریں کہ آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، میرے فیملی میں تھی میری مینا پھپھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ایسی ہستی، مطلب ایک عورت تھی، انہوں نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہوں نے ہمیں پالا تھا اور ہم ایز اے فادر انہوں نے ساری زندگی بس اسی میں لگا دی تھی. تو میں ان کو دیکھتی تھی نا، جو ان کی جب وہ گھر سے باہر جاتی تھی نا، تو میں اکثر یہ کہتی تھی میں نے نہیں آپ کے ساتھ جانا. میں کیونکہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، تو مجھے الجھن یہ ہوتی تھی کہ تیزی سے نہیں چلتے تھے نا، کیونکہ وہ ہر قدم پہ ان کو لوگ السلام علیکم آپا جی، السلام علیکم آپا جی. اور ان کا میں حیران ہوتی تھی کیونکہ ڈسکا اب تو خیر بہت مطلب وہ بڑی جگہ بن گئی ہے. جس زمانے میں میں چھوٹی تھی ڈسکا واز اے اسمالر پلیس. جیسے لاہور وغیرہ ایک ماڈرن پلیس لگتی تھی، جا کے ایک دم سے لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں چلے گئے، گلبرگ میں چلے گئے. ڈسکا میں چھوٹی جگہ تھی. تو جب ہم باہر جاتے تھے نا میں ان کے ساتھ، تو آدمیوں نے شولڈر پہ ایک رومال سا ایسے ڈالا ہوتا تھا، گاؤں میں جیسے ڈالتے ہیں نا. تو جیسے ان کی نظر پھپھو پہ پڑتی تھی نا، تو وہ ایک رومال اتار کے نیچے ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، تو السلام علیکم آپا جی. تو میں اتنا وہ تو پھر بعد میں مجھے احساس ہوا جب میں بڑی ہوئی کہ او مائی گاڈ، دیکھو رسپیکٹ کا لیول. اللہ جس کو چاہے، اللہ اکبر، تو تل ملک من تشا، تو تل ملک من تشا و تو عزو من تشا و تو ذلو من تشا. اس کے ہاتھ میں عزتیں دینا بھی اور ذلتیں دینا بھی. تو اللہ سے ساتھ ساتھ دعا مانگا کرے، اور ساتھ ایسا داعی دین آپ اپنے اندر یہ چیز رکھیں کہ اگر لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے آپ کے لیے، اس کو کلیئر کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہوگی. یا پھر اگر آپ کسی اور کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھتی ہیں، اگر وہ بے شک زندہ، اکثر لوگ پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، نہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، کہا ہے کہ جو چلے گئے اس دنیا سے ان سے نہیں مانگ سکتے، تو جو زندہ ہیں تو ان سے یہ مانگ سکتے ہیں. ایک وسیلے کی بات ہے کہ دنیا پوری کی پوری وسیلے پہ ہے. ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، تو وہ ان سے امید ہوتی ہے چلو جی انہوں نے دینی ہے دوائی تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، آپریشن کریں گے، یہ ہوگا. لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کسی کے پاس اس نیت سے جاتی ہیں، وہ زندہ بھی ہے. دیکھیں حضرت نوح زندہ تھے، اور لوگ ان سے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس کی بات ہے کہ یہ کانسیپٹ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کے اندر ہے تو ہمیں اسے کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ہم کسی اور کے بارے میں یہ سوچ رکھ رہے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بھی اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اب دوسرا دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جو کچھ ہے اصل مالک وہ ہے، میں تو خود اس کا محتاج ہوں، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. وَلَا عَالَمُ الْغَائِبِ، میں نہیں جانتا غائب کو. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک بات کو اپنے بڑے غور سے، وہ کہتے ہیں نا چادر میں باندھ لو اچھے سے، اپنے دوپٹے میں گرا لگا دو اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے کیا فرمایا. یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں میں غائب نہیں جانتا. ابھی نیو ایئر گزرا نا ہمارا، جو ہمارا مسلمانوں کا نہیں، وہ جو دوسرا ابھی جین میں دسمبر کے لاسٹ میں کیا ہوا تھا، ٹی وی سے لے کے مسلمان تھے، غیروں کی بات نہیں کر رہی ہوں. کیا ہوتا ہے، اچھا یہ سال کیسا گزرے گا، یہ حکومتیں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی، باقاعدہ ان لوگوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. دیکھیں اب ٹی وی تو ہم سب کے گھروں میں آ گیا نا، تو گھر کے اندر یہ سارے شرک آ جاتے ہیں. اگر ہم بلیو کرتے، دیکھیں کہتے ہیں ہاتھ دکھاتے ہیں نا کسی کو، اور اگر آپ بلیو کرتے ہو کہ یہ ہاتھ دکھانے والے نے مجھے کہا ہے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اس سے بڑا شرک ہی کوئی نہیں ہوگا. اس میں پھر توبہ کرنی پڑے گی واپس، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جڑ سے کاٹنے کے لیے قرآن پاک جب ہم شروع کرتے ہیں، پہلا کھولتے ہیں الحمد کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے اندر ہدایت جو ہے نا صرف متقیوں کے لیے. اس کے علاوہ آپ کو علم مل جائے گا، آپ کو ساری بحث کرنے کے لیے پوائنٹس مل جائیں گے، آپ کو سب مل جائے گا، ہدایت نہیں مل سکتی انلیس کہ آپ متقی ہیں. تو پھر ذہن میں آتا ہے اللہ جی پھر متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. پھر وہ اقیم الصلاۃ کا آئے گا نا. پہلے کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. سیکنڈ میں پہلے آپ کو یہ بلیو کرنا پڑے گا کہ غائب جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے، نبیوں کو بھی نہیں پتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا علم ان کو دیا وہ انہوں نے ہم تک پہنچا دیا. جنت کی خبریں، دوزخ کی خبریں جو ساری کی ساری تو غائب تھی، لیکن جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا انہوں نے بتا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آپ اور میں، آپ سوچیں تو صحیح ذرا کتنے دھڑلے سے ہم لوگ. مجھے یاد ہے کہ کالج کے زمانے میں آنیسٹلی ہمیں کیونکہ پتہ کوئی نہیں تھا تو بڑا فیورٹ یہ لگتا تھا کہ تمہارا کون سا سٹار ہے، تم نہیں تمہارے میری دوستی نہیں ہو سکتی، ہمارا دشمن سٹار ہے، دشمن سٹار ہے. آرام سے بولتے تھے اور پتہ پورا باقاعدہ دیکھتے تھے. اچھا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اچھا تم دیکھ کے جانا تمہارا تو لکھا ہوا ایکسیڈنٹ ہونے والے ہیں، اچھا یہ ایسے ہو جائے گا. خام خواہ جسٹ فار اے فن. آنیسٹلی ایسی ایسی چیزیں ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ان چیزوں کے لیے. لیکن میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں یہ پتہ یہ چیزیں نارم اتنی آرام سے اندر گھستی ہیں کہ وہ وے آف لائف بن جاتی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنا بڑا گناہ ہم لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں غائب جو ہے نا یہاں پر ہی شیطان حملہ کرتا ہے. غائب کو آپ سمجھ جائے نا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بار بار ہم کو سمجھایا کہ دیکھو غائب جو ہے نا یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ماں کے پیٹ میں جب ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری زندگی کس دن تم نے دنیا میں آنا ہے، کس دن تم نے قبر میں جانا ہے، لکھ دیا گیا ہے، کچھ نہیں ہونے والا. رائٹ؟ اس کے علاوہ تمہارا رزق کیا ہے، رزق ہر طرح کا ہے نا، ہر نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رزق ہے. رزق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ماں کے پیٹ میں کہ کتنا ہوگا. اس میں محنت تم کرو گے تمہیں مل جائے گا، نہیں کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا وہ چیزیں لکھ کے ہمیں بھیج دیں اور پھر بتا دیا کہ دیکھو غائب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب کیا ہے دیکھیں ہمارا حزن کیا ہوتا ہے، ہمارا خوف کیا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا ماضی ہے نا، جو ہم کر آئے ہیں، اس کا تو ہمیں کوئی نہیں ہے، جو کر لیا بس ہو گیا، اس کا تو اس کو پار کر کے آگے. اب ہم حال میں ہوتے ہیں اور فکر کس کی کرتے ہیں؟ مستقبل کی کرتے ہیں. کیا ہوگا؟ پیسے جتنے بنا رہی ہوں پتہ نہیں یہ کافی ہوں گے کہ نہیں، میں بچوں کے لیے انف سیو کر کے جا رہی ہوں کہ نہیں، اچھا یہ چیز کیسے ہوگی، بچے باہر گئے تو اللہ خیر سے واپس آئیں گے کہ نہیں. سارا خوف ہمیں ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے یہ غلط نہ ہو جائے، وہ غلط نہ ہو جائے، وہ غلط نہ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر بتا دیا. دیکھیں شیطان کہاں پہ حملہ کرے گا؟ آپ کے فیوچر کے پلان پہ حملہ کرتا ہے. آپ کے ذہن میں وسواس کیا ڈالے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا وسواس کون ڈالتے ہیں، بتایا تھا نا کہ انسان اور جنات دونوں کا نام ہے. انسان اور جنات دونوں وسواس ڈالتے ہیں. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں نا خیال، اب خیال جو ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، وہ آتے رہیں گے، آتے رہتے ہیں. جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو برا خیال ہے نا اس کا آٹومیٹیکلی ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک خوف کی فیلنگ ہوتی ہے کہ
اس کا چلے جانے کا، یا اگر یہ والی چیز ہوگی اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اگر میں نے یہ بات ایسے کر لی ہے تو اس کے بارے میں اچھا اب میں نے پلان تو یہ کر لیا کہ میں اس کے لیے یہ کروں گی، اس کے خلاف یہ کروں گی، تو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ یہ برے والا خوف جو ہے نا، یہ آٹومیٹیکلی ریئیکشن ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہی خوف جو ہماری سوچیں آتی رہیں گی۔ شیطان کب حملہ کرتا ہے؟ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت ویکسٹ پوائنٹ میں اپنی زندگی کے، تو وہ آپ کے دل میں وسواس ڈال دے گا۔ جیسے ہی آپ کو خیالات ایسے بننے شروع ہو جائیں گے نا، تو شیطان کا حملہ آپ پہ تیز ہوگا، پھر آپ کی زندگی میں جو حزن، جو پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، پھر اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بتا دیا، شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ مجھے موقع دے، جب تک دنیا ہے مجھے آپ موقع دے، میں جو تیرے بندے ہیں نا، میں انسانوں کی جڑیں کاٹ دوں گا۔ جڑیں کون سی ہیں؟ ہماری اولادیں ہیں نا، میں ان کو ختم کر دوں گا۔ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ جا، تو مردود ہے، تو نے جو کچھ کرنا ہے تو کر، لیکن تو میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اتنی بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ تو میرے بندوں کا کچھ نہیں۔ اب جو یہ کہ نا وہ شیطان نے ایسے کر دیا، کم بخت نے، میں تو ایسے نہیں کرتی، وہ سوچیں کہ اگر آپ مومن ہیں تو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہ کھول کھول کے بیان کر دیا کہ اللہ، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، میری فیورٹ آیات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے جو اولیاء ہے نا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ حزن میں بھی نہیں ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کے اندر کوئی خوف آ رہے ہیں نا، اور خوف کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، تو پھر سوچئے، یہ مقام سوچنے کے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وہ دے دیا ہے ہمیں کہ اس میں آپ اپنے آپ کو ڈال کے دیکھو، اس میں پورے اترے کو نہیں، اگر نہیں ہے نا تو کوئی بات نہیں، توبہ کرو، واپس پلٹو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں اس مقام پہ پہنچا دیں گے۔ اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف فیوچر کا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کو حزن ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے، الحمدللہ ہم میں سے آپ اور میں ہر کوئی ایمان لے کے آیا نا، لیکن سیکنڈ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکانوا یتقون، اور وہ تقوی والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لہم بشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں۔ ہم اکثر بات ہوتی ہے نا، اچھا قیامت کے دن ہمیں ملے گا پہاڑ جتنے، احد کے پہاڑ جتنے، ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھا دیں گے، نیکیاں نظر آئیں گی، یہ ہوگا وہ نہیں، دنیا میں ہوگا یہ۔ واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لہم بشرا فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کا بات جو ہے نا کلمہ، وہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ۔ یہ آیا آنیسٹلی جیسے کہتے ہیں نا موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، کبھی ہم بڑا لو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آیا پڑھ لیا کرے، لکھ کے اپنے سائڈ ٹیبل پہ لگا دے، صبح اٹھتے ہی کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا ایمان و یقین پکا ہونا چاہیے۔ جب ہم غائب پہ ایمان لے آئیں گے نا کہ ہمارا ہوگا جو بھی نا، میں تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں، میری تو پوری زندگی الحمدللہ کوشش میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاروں، تو پھر میں تو آلریڈی جہاد کی حالت میں ہوں، مجھے کاہے کا فکر ہے؟ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اگر جان چلی بھی گئی، اس میں پریشانی بھی آ گئی، کچھ بھی ہوا تو صبر کروں گی، تو اللہ مع الصابرین، میں کہاں گھاٹے کے سودے میں جاؤں گی۔ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ مومن کی تو شان ہی اتنی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی مشکل ڈالتا ہے، اس کی طرف سے آزمائش آتی ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر عطا کرتا ہے، پھر اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ تو ہر طرف ہی انجوائے کر رہا ہے اپنی زندگی کو، دنیا میں بھی۔ واللہ جس کی زندگی میں حزن ہے نا، اپنے آپ کو وہ ری سیٹ کا بٹن دبا لے۔ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں بہت دفعہ ری سیٹ کا بٹن دباتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ ہو یہ والی، کیونکہ یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، ان کی کوئی شکل تو ہوتی نہیں ہے، بس
अंदर से लगता दिल बैठा, क्यों बैठा भाई, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो उस वक्त अपने आप से बात करो कि अल्लाह ने तो कहा कि हुज़न कोई नहीं, अल्लाह ने कहा खौफ कोई नहीं, फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो फिर पता चलता है कि अच्छा मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो घर से भी नहीं निकली थी, आज किसी को फ़ोन भी नहीं आया था, पाकिस्तान में फ्री फ़ोन व्हाट्सएप पे नहीं किया था कि चुगलियों की लाइन लगी, वो भी नहीं किया, फिर हुज़न काहे को है ना? ऐसे ख्यालात होते हैं कि कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये सोचें कि मैंने कहीं मेरा यकीन में तो कमी नहीं आ गई है। यही सारा मामला है कि मेरे यकीन में, मुझे मोमेंट जो है ना उसका यकीन पुख्ता होता है। जब आपका यकीन पुख्ता होगा ना तो ऑनेस्टली ये एनर्जी जो बॉडी को मिलती है ना, ये इन्हीं चीज़ों से मिलती है, क्योंकि नज़र नहीं आती चीज़ें। ये फीलिंग्स जो होती है ना, ये बड़ी हर्ट करने वाली भी होती हैं और बहुत खुशियाँ देने वाली भी होती हैं। अचानक एक ख्याल आता है और आपका पूरा दिन खुशियों में गुजर जाता है, और अचानक ये ख्याल आता है कि वो आपको उसमें वो जो जैसे शैतान डालता है ना, वसवास आता है, तो वो आपको सोचों की वादियों में ले जाता है, पूरी कहानी क्रिएट कम बखत करवा देता है कि ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर वो हम दफना के ही आते हैं उस सारे किस्से को कि कब्र के अंदर चला जाएगा तो फिर मैं तो मर गई। तो ऐसे नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इन पैगामात पे गौर करना है, इस पे फिर प्रैक्टिस करनी है कि हम कैसे अपने आप को मजबूत कर सकें। क्योंकि माएँ होती है ना, बाप भी डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि औरतों से बात हो रही होती है। अब देखिए हमारी कमज़ोरियाँ जो होती हैं अटैचमेंट है, हम अटैचमेंट को छोड़ते नहीं हैं। हमारी औलाद हमारी अटैचमेंट सबसे जालिम, सबसे मुश्किल हमारी अटैचमेंट ना हमारी औलाद की है। मोहब्बतों से भरे हुए होते हैं, उनकी हर हरकत पता भी होता है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी दिल कोड़ा होता है, फिर दुआएं कर रहे होते हैं सारा कुछ। तो वो उस टाइम में से जब गुजरते हैं ना, वो टाइम बड़ा तकलीफ दे होता है, और स्पेशली वो माएँ जो जाग गई हैं, जिनको अच्छाई और बुराई का पता चल गया है, जिनको अपने रब को राजी करने की लगन लग गई है, जिनको फकीरी मिल गई है, जो अल्लाह की वली बन गई हैं। तो आप देखें वो माएँ, फिर वो जो हुस्न है ना, वो तकलीफ जो है वो इस वाले हुस्न में नहीं आती है। ये हुस्न वो होता है जो इंसान को बेचैन कर देता है, जिसमें से उस पे उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। वो ये फ़र्क हुस्न होता है। एक मैं आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि इसमें अक्सर लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि मैं तो परेशान थी, अच्छा इसका मतलब है अल्लाह मुझसे खुश नहीं है। देखिए एक दफ़ा, कई दफ़ा होता है ना कि आप अपने फ्रेंड से बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पार्टी पे जाना था तो आप नहीं गई हैं बिकॉज आपका दिल ही नहीं था, आपको मज़ा आ रहा था, आपने अपने नोट्स बनाने थे, आपने कुरान की कोई आया को तदब्बर करना था, या आपने अपना सबक याद करना था, राइट। और एक वो होता है कि मैं इसलिए नहीं गई थी कि आई डोंट वांट टू गो, मुझे दिल ही नहीं चाहता लोगों से मिलने को, आई एम वेरी सैड, मैं नहीं जाना। ये दो डिफरेंट फीलिंग है। एक जब आप अकेले होते हैं ना, जब आपने नहीं जाना, तो आप अपने अंदर मुकम्मल होते हैं, आप शुक्र करते हैं कि जो घर वाले भी फंक्शन में चले गए, मैं अकेली, अल्लाह तेरा शुक्र, इतना मज़ा आ रहा है जिसके कि मैं मेरा कुरान, और मैं और मेरा अल्लाह, मैं और मेरी तदब्बर करने वाली सोचे। अच्छा एक तो वो हो गया अकेले होने का, और एक वो था हाय मैं तो नहीं जा सकती, मैं तो बड़ी सैड हूँ, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा। दोनों जगह पे आप अकेले थे, लेकिन दोनों जगह पे हालात फ़र्क थे। तो इस चीज़ को आपने समझना होगा कि जब आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो फ़कीरी अता कर दे, वो मोहब्बत अता कर दे, वो अटैचमेंट अपने साथ दे दे। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ना, वायरिंग तो डन करके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी दुनिया में वायरिंग करके भेजी हुई है, आपने सिर्फ स्विच लगाना है। हम एवं ढूंढते रहते हैं, अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह पता नहीं मिला कि नहीं, अल्लाह पता नहीं राजी कि नहीं। ये पता नहीं है पता, स्विच लगा दो बस, चल पड़ो। बाकी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने थाम लेना है, हमने नहीं पढ़ा था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। देखिए मैंने क्या कहा था कि आज की आयत ऑनेस्टली एक ही बात को अगर हम उतर जाए ना अंदर हमारे, तो काफ़ी हो जाएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जो स्विच की बात करी थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं मिलते, कि अल्लाह की मोहब्बत जब मिल जाती है ना इंसान को, तो वो इतना मुकम्मल हो जाता है। और मोहब्बत कैसे मिलेगी? वो यही है कि एक दफ़ा उसकी राह में चलना है।
اللہ सुब्हानहू तआला, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को ना सबसे ज़्यादा पसंद वो इंसान होते हैं जो मोमिन होते हैं, जो अपने फ़र्ज़ पूरे करते हैं, फ़राइज़ जो भी अल्लाह ने बता दिए पूरे करते हैं। अब तो सीधी सी बात है, अच्छा अगर हम अपने फ़राइज़ पूरे करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो मुझसे इससे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी से खुश नहीं होते। राइट, डन, मोर लगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, रसूल अल्लाह ने बताया था कि जब मेरा बंदा अपने फ़राइज़ से आगे जाता है, जब वो नफल, सुन्नत या नफल हम पढ़ते हैं ना, या फिर वो तो एक इबादत की शक्ल है ना, या फिर नफली इबादत क्या है, हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी नेकी को फैलाते हैं, अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, जो भी नफली इबादत में जो भी आता है वो करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ। ये इतनी प्यारी बात लगती है। देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस जगह पे जाने ही नहीं देंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो काम ही नहीं करने दे, वो सोचें बंद हो जाती हैं जब हम अल्लाह की राह में चलना शुरू होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया ना, फिर परेशान कोई नहीं होना, फिर ये सोचना है कि नहीं, मुझे पता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं 100% दे रही हूँ इस काम में, मैं आपकी राह में चलने को दे रही हूँ, जो गुजर गया गुजर गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो खुद कह दिया कि मेरे से जब इंसान तौबा करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाता है, तो रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था कि अल्लाह अकबर, इतनी प्यारी वो भी बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे खुश होते हैं जैसे कोई इंसान किसी बियाबान जंगल में जा रहा है, उसकी सवारी के ऊपर उसका खाना पीना सामान सारा कुछ है, वो थोड़ी देर बैठा, उसका ध्यान इधर उधर गया, देखा सवारी गायब हो गई। अब ये जंगल बियाबान रात का टाइम आप सोचें, और जिसके ऊपर पानी भी था उसका, वो भी सारा कुछ उसका गायब हो गया, सवारी भी गायब हो गई, और वो इधर उधर ढूंढता है, परेशान इधर उधर फिर रहा है। अचानक फिर थक के वो लेटता है कि अब इसके, मुझे तो मौत के अलावा तो उसको कुछ और समझ नहीं आ रही कि मेरा क्या बनेगा। खौफ का आलम देखें, और उतनी देर में थोड़ी सी उसकी आंख लगती है, आंख खुलती है, तो वो उसकी सवारी समेत सामान के सामने खड़ी है, और वो खुशी से कहता है कि वही बात कि अल्लाह तू मेरा बंदा, और वो मतलब इस तरह से गलत बात किया जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला वो बताते कि वो जब दिमाग भी सही नहीं रहा खुशी की तरह से, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जाम्पल देते हैं, जब मेरा बंदा मुझसे तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे भी ज़्यादा खुश होते हैं। अस्तगफार, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों से बचा दे, उन सोचों से बचा दे जो हमें इस रास्ते पे चलने से रोकने वाली हैं। सारा वक्त अल्लाह से दुआएं किया करें कि तौफीक भी अल्लाह ने देनी है, इस्तगफार की तौफीक भी अल्लाह ने देनी है। हम खुद से अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक तेरी चाह है और एक मेरी चाह है, होगा वही जो मेरी चाहत है। बता दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत के अंडर कर देगा तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। फिर बताया था अल्लाह ने ना कि अगर तू अपनी मर्जियां करेगा, फिर मैं तुझे इतना थका दूंगा, इतना थका दूंगा कि तुझे बस थका ही दूंगा। आज जब हम किसी को देखते हैं ना थके हुए इंसान, तो फिर ये सोचा करे, बड़ी प्यारी बातें। ऑनेस्टली ये जो गायब की बात आती है ना, तो मेरा आगे जाने को दिल ही नहीं चाहता कि ये मामला जो है ना हमारे अंदर से कोई खुरच के निकाल दे, ताकि हमारा यकीन पुख्ता हो जाए, क्योंकि दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें इसी वजह से हैं, और आखिरत में भी अल्लाह की रहमतें इसी वजह से है। जब ये यकीन हमारा पुख्ता हो जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे बहुत राज़ी हो जाएंगे, फिर हम अल्लाह के वली बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर जी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को कि उन्होंने क्या कहा, वला अकुलू, और नहीं मैं कहता, इन्नी मलकुन, कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, मैं कोई इतना नेक पारसा हूँ कि मैं तो बस मैं ही फरिश्ते जैसा इंसान हूँ, मेरे से ज़्यादा तो किसी ने नेकी की ही नहीं है कि तुम ये सोचो कि इतना नेक हूँ तो फिर इसी के पास सारा कुछ है, तो इसी के दर पे बैठ जाओ जाके, और इसी की घर की सफाइयाँ करो, इधर चादरें चढ़ा के सारा कुछ करो, इधर से सारा कुछ मिलना नहीं। देखें ये कितनी बड़ी बात है। हर वो इंसान, देखें जब हम बस टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि जो क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इतने रस बस गए हैं कि अगर उनके बारे में बात भी करो ना, तो दूसरे एकदम से हमला करना शुरू हो जाते हैं कि ये सोच रखती हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। पर मैं ये कहती हूँ कि देखो ये कुरान का है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी क्लियरली बता दिया, इसलिए मैं खोल खोल के बयान करती हूँ कि बाकी सोच आप खुद क्रिएट करके अपने आप को बचाओ इन चीज़ों से
کہ داعی دین کا یا پھر ہم کسی کو بھی اس کا سمجھتے ہیں نا کہ ہائے یہ تو ایسے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ پیغام دیں، کیونکہ نوح علیہ السلام نے یہ کہا تھا ان کو۔ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس رش لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہ یہ تعویذ دے دیں تو یہ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہاں فلاں باجی کے پاس گئے تھے، باجی تو یہ پڑھ کے دیتی تو یہ ہو جاتا ہے، خدا کے لیے ان کو یہ آیت بتاؤ، ان کو یہ سکھاؤ، ان کو بھی کہ دیکھو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا، تو ہم کیا بشر، ہم کیا چیزیں ہیں، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ، اور نہ ہی میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، کہ حقیر سمجھتی ہے تمہاری نگاہیں جن کو لَن يُؤْتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا، کیونکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں، تم تو انسان کو پیسوں سے تولتے ہو، اس کا یہ امیر ہے تو یہ کوئی عزت والا ہے، تو یہ غریب ہے تو یہ ایسا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو تولتے ہیں انسان کو وہ تقوی کے حساب سے تولتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ان کو کیا اجر دینا ہے کیا نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی دیں گے ان کو، اللہ عالم بما فی انفسہم، ان کے جی میں اندر، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ میرا رب جانتا ہے۔ کرامن کاتبین بھی کوئی نہیں جانتے، انسان کیا جانے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا تھا کہ کرامن کاتبین، ہم نے پڑھا نا کہ یہ لکھتے ہیں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا بتایا تھا؟ جو جی کے اندر ہے نا، جو سوچ آ رہی ہے، یہ نہیں ان کو پتا ہوتا، یہ نہیں لکھ سکتے ہیں، وہ اللہ صرف جانتا ہے کہ تمہارے جی کے اندر بھی کون سی سوچ پیدا ہوئی تھی۔ تو جب کرامن کاتبین نہیں جانتے تو انسان کیا جانے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے کیا فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا انی اذا لمن الظالمین، تو پھر تو میں بڑے ظالموں میں سو جاؤں گا۔ اگر یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی ہیں، میں غائب بھی جانتا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، فرشتہ ہوں، اور میں تو یہ لوگ جو میرے پاس آتے ہیں ان کا بھی مجھے پتا ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں ان کو کوئی خیر دینی ہے کہ نہیں دینی، میں کسی چیز کو نہیں جانتا ہوں، میں صرف اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے یہ پیغام دینے کے لیے کہا ہے، میں تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، آگے تم نہیں مانتے یا کیا کرتے ہو یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، کہنے کو ہوتا ہے، اور کتنے 80 کسی جگہ 75 یا 70 لوگ ایمان لائے تھے ان پہ، اور وہ بھی وہ لوگ لے کے آئے تھے جو بالکل ایسے تھے کہ جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہاری آنکھیں جن کو حقیر سمجھتی ہیں اور اس طرح سے تم سمجھتے ہو، تو ایسے لوگ جب ایمان لائے تھے، اب سوچیں کہ ان کی تڑپ کیا ہوگی۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم نے کیا کہا، قالو، کہا ان کی قوم نے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، کہ جھگڑا کیا تو نے ہم سے، فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، بڑا جھگڑا کیا تو نے ہم سے۔ اب قوم خود سے نوح علیہ السلام کو کہہ رہی ہے۔ اب آپ غور کریں اس بات پہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ فرینڈس کے اندر ہیں یا فیملی میں ہے۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی عائشہ ہے ان کا نام، ابھی تک میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ان سے بھی ملاؤں گی، پاکستان میں ہی ہے، تو ان کا میں پڑھا تھا نا، تو سوری پڑھا نہیں تھا، ان کا میسج تھا، تو اس سے مجھے یہ لگا کہ واقعی کیا ہوتا ہے کہ جب فیملی میں کوئی انسان چینج ہوتا ہے اور دوسرے والے ابھی نہیں ہو رہے ہوتے، تو پھر وہ ان کو کہتے کہاں تم نے پڑھا ہے، تم جو نئی نئی چیزیں بتا رہی ہو تو ہم تو نہیں اس میں بلیو کرتے، پھر ان کو لک ڈاؤن کرائیں گے، پھر ان کو انسلٹنگ ٹون میں بات کریں گے، پھر اگر فار ایگزامپل وہ فنکشن ایسوں میں نہیں جائیں گی تو تب بھی ساری فیملی ان کو باتیں کریں گی، ایون اپنے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، یا اس طرح سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو وہی بات کہ پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں، لڑائی نہیں کرنے کی ضرورت، بس ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہی ہو نا ہمارے اوپر نہ تھوپو اس کو۔ بالکل وہی فیلنگ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو کہتے تم بڑے جھگڑا لو۔ اب نوح علیہ السلام کہاں جھگڑ رہے تھے، وہ ان کو بتا رہے تھے نا، اور اب وہ نہیں سننا چاہ رہے تھے، تو ان کو کیا کہتے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ بس لے آ، مطلب عذاب کی بات کرتے تھے نا، دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پچھلی قوموں کو دیکھو ایسے ہوا تھا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، تو کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ تو لے آ جو عذاب کی تو بات کرتا ہے، اگر تو بڑا سچ ہے۔ آپ دیکھیں کتنی، اب آپ کسی کو دعوت دے رہی ہیں، داعی دین ہیں آپ،
اور آپ کسی چیز سے ان کو بتا رہی ہیں کہ دیکھو یہ چیز آپ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہاں ناراض ہوتے ہیں، ہمارے تو گھر میں اللہ کی بڑی خیر ہے، تو اب آ کے نحوست ہمیں خام خواہ بتا رہی ہے کہ اس طرح سے ہوگا اس طرح سے ہوگا۔ تو اللہ اگر ناراض ہوتا، دل میں خیال آئے گا کہ اللہ ناراض ہوتا، تو پھر نظر نہ آتا اللہ کا بڑا کرم ہے، ایسے ہی اس کو تو خود اس کو پتہ کوئی نہیں، اپنے حالات دیکھے ذرا، ہوتا ہے ایسے، بڑی دفعہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی زندگی میں قرآن کھول دے، آنیسٹلی مٹی ہو جاتا ہے بندہ، مٹی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قَالَ کہا نوح علیہ السلام نے، انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، کہ اگر اسے لائے گا، اب عذاب مانگ رہے تھے نا کہ ٹھیک ہے تو کہہ رہے تو حالات ایسے ہو جائیں گے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو کے ایسے کریں گے، تو اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسے ہوگا تو پھر لے آ وہ عذاب، کہتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام اس کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کچھ کر سکتا، اگر اللہ چاہے گا تو وہ اس کو لے آئے گا انشاءاللہ، اگر وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، کہ تم پھر اس کو عاجز نہیں کر سکو گے، ابھی بھی سدھر جاؤ۔ تو ولا ینفعکم نصحی، اور نہیں تمہیں نفع دے سکتی میری نصیحت۔ اب یہ بھی غور کرے، اللہ اکبر۔ دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ہاتھ نہیں اٹھا لیے ہوتے، کہ جیسے دیکھو لوگوں، میں صرف اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں صرف ایک ہی طرف تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے، کہ اس سے جڑو، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھو، کیونکہ ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، ہے نا، بتوں کی پوجا۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں گی یہاں پہ کہ ہم نے کیسے اس کو سمجھنا ہے، کہ رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ ہر دور کا بت فرق ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے بت پڑے ہوں گے تو ہم وہی ان کو بت کہیں گے کہ ہم شرک کریں۔ ہر انسان نے اپنے اندر بڑے بڑے بت پالے ہوتے ہیں، خواہشات کے بت، ایک سے ایک بڑا۔ وہ ایک سمپل سا رول یاد کر لے، اللہ کا حکم اور شیطان کا حکم، دونوں چیزیں۔ اللہ کا حکم، میرے نفس کا حکم۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے ایسے نہیں کرنا، میرا نفس کہہ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی تو بات ہے، چلو شادی گزر جائے گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں دیکھوں گی، پھر میں نیک ہو جاؤں، نہیں پھر میں نے دیکھنا، میں نے کلاسز بھی اٹینڈ کرنی ہے، پھر میں یہ کروں گی۔ خود سے سمجھ آ جائے گی، کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جہاں اللہ کا حکم رکے گا نا، وہاں پہ دوسری طرف شیطان کا حکم مانا جائے گا، بس سمپل سی بات ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، کہ تمہیں میری نصیحت جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گی، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہاری خیر خواہی کی خواہش بھی کروں نا، کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جی پکڑ پکڑ کے اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو وہ بتا دوں جو مجھے سمجھ آئی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ میری خواہش اگر یہ ہو کہ میری نصیحت جو ہے وہ تم عملی طور پہ مجھے نظر آئے تمہیں کرتے ہوئے، ان کان اللہ یریدو، اگر اللہ یہ چاہے ان یغویکم، کہ وہ بھٹکا دے تمہیں، تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہوا ربکم، آگے دیکھیے کہ کتنی پیارا ورڈ ہے، کہ وہ مطلب رب کہہ کے نا، ایک ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ ماں کی بات کر کے تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تیری ماں ہے آخر، تو ایک ہوتا ہے نا کہ ماں تو محبت کرنے والی، پیار کرنے والی ہے، کہ وہ مجھے کیوں بھٹکائے گی، تمہارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ وہ ہم نے پڑھا سمن بکمن امیون فہم لا یرجون، وہ کس مقام پہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ کے پاس تو وقت کی قید نہیں ہے، اللہ کو بالکل اسی طرح سے جیسے کسی نے مووی بنائی، فار ایگزامپل مووی بنا کے ڈن ہو گیا کہ اینڈ اس کا کیا ہونا ہے، لیکن ہم لوگ جب پہلی دفعہ اگر کوئی دیکھیں گے تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے، ہم تو وہ سین بائی سین دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بنانے والے کو تو پتا تھا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے، یہی تقدیر ہے کہ سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ تو یغویکم، اگر اللہ اس کو بھٹکا دینا تو کوئی نہیں کر سکتا، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نہیں سنبھلے گا، اس نے اتنی اس کے اندر وہ جو ہم نے یہ بھی تو پڑھا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ بعض لوگوں کو اور بعض انسان اور جنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیے دوزخ کے ایندھن بنانے کے لیے۔ تو واللہ کبھی وہ مجھے حیرت ہی ہوگی، میں نے کہا ہے یہ کیا مطلب ہے، تو اللہ نے کیوں پیدا کر دیا ایسے؟ اب پتہ ہے پھر سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، اور آپ جب غور کرتے ہیں نا تو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، کہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ بعض لوگ تو مطلب انسان جج تو نہیں ہے، آف کورس ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے،
لیکن اپنی ایک اصلاح کی خاطر نا جب تدبر کرتے ہیں تو بعض کا تو لگتا ہے کہ ہائی اس کا تو کوئی کل ہی سیدھا نہیں کر رہا، اللہ توفیق دے دے، معافی کی تو اور بات ہے، استغفار کی توفیق عطا کر دے، لیکن جو نظر آتا ہے کہ ہائی واقعی آئی لے کے کیا ساتھ جائے گا، کون سا عمل ساتھ لے کے جائے گا، تو اس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ظلموں کی داستانیں ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے ان کا کیا فرماتا ہے، ہوا ربکم، وہ تمہارا پالن ہار ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے، تو دنیا عمل کی جگہ ہے، اپنے عمل صحیح کر لو، کیونکہ دیکھیں عمل جو ہوتے ہیں نا وہ اس کا تو دروازہ جیسے سانس رکی عمل کا دروازہ بند ہو گیا، آخرت میں عمل ہی ہماری کرنسی ہے، ہمارا بینک بیلنس جو ہے نا وہ ہمارے عمل ہی تو ساتھ جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھے جو سب سے زیادہ لگتا ہے جب میں اپنی فرینڈس میں ملتی ہوں، اپنے جاننے والوں میں ملتی ہوں نا، تو بہت سے آپ دیکھیں کہ نمازیں بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، وہی بات ہے کہ نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ان کو لگتا ہے پہاڑ جتنا مشکل کام ہے، اگر میں یہ والا کام کر لوں گی، تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے نا تو قسم سے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اب دیکھیں میں نے ابھی پچھلے دنوں اپنی شادیوں پہ، کیونکہ شادیوں کا سیزن تھا نا، تو میں نے اپنی کچھ پکچرز پوسٹ کی تھیں، وہ وجہ پتہ کیا تھی، میں ایکچولی وہ بتانا یہ چاہتی تھی، بہت سے اسٹوڈنٹ سے لے کے جاننے والوں سے یہ ان کو ہوتا ہے کہ یہ بس ایک کام نہیں ہم کر سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو کور کرنا ہے، عورت کے لیے جو بھی حکم ہے، تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک دفعہ ارادہ کر لو گے نا، دیکھو کوئی فنکشن میں تم جاؤ گے، فرینڈس میں جاؤ گے، لوگوں کو ملو گے، سب کچھ کرو گے، صرف حدود کے خیال رکھو گے، اس میں کیا تمہیں مشکل لگتا ہے؟ وہ جب نہیں کیا ہوتا نا تو وہ سانس گھٹتا ہے لوگوں کا، ان کو لگتا ہے، تو آسانیاں بانٹو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، دیکھو تم اگر جاتے ہو اللہ کے حکم کے مطابق تیار ہو جو، جی اللہ نے کہا کھلے کپڑے پہننے ہیں، کوئی جسم کا حصہ نہیں نظر ایسے آنا چاہیے، تو آپ اس طرح سے تیار ہو کے چلے جاؤ، تو کم از کم گناہ تو نہیں نا لپیٹو گے، اتنی دیر ہم ایک جگہ پہ ہوں گے۔ جب وہ میں نے ایک بلکہ ویڈیو شیئر کیا تھا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے ایک دفعہ شیشے میں اپنے آپ سے سوال کر کے نکلے، وہی بات ہے۔ دیکھیں کوشش، بس ایک بندے کی نا کوشش ہونی چاہیے، دعویٰ جو ہے نا، جب جیسے میں نے بتایا تھا جب میں گھر سے نکلتی ہوں، یہاں پہ تو سارے بیسیکلی امریکن ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں، تو میں کسی کو کچھ تھوڑی جا کے کوئی قرآن کی آیات کھول کھول کے بتا رہی ہوں، میں تو چل کے کہیں جا رہی ہوں، لیکن مجھے دیکھنے والا نا یہ ضرور اس کے ذہن میں پہلی دفعہ آ جائے گا کہ یہ کوئی مسلمان ہے، رائٹ، کیونکہ ہم نے وہ یونیفارم پہنا ہوا ہے نا، تو آپ بلیو کریں کہ مجھے شروع میں جب میں نے لیا تھا، مجھے کیونکہ پہلا قدم ہوتا ہے نا، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، میں نے ابھی انہی دوران میں نے دیکھا جب میں سیمینارز پہ جاتی ہوں یا میں نے اسپیچ دینی ہوتی ہے یا میں کچھ بتا رہی ہوتی ہوں، اگر وہاں پہ سارے امریکنز ہیں، واللہ ان کی آنکھوں میں جو رسپیکٹ ہوتی ہے نا، امیزنگ، اور وہ کھڑے بھی آپ کے سامنے ایسے ہوتے ہیں جیسے جیسے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو فار ایگزامپل پتہ بھی نہیں میں کون ہوں، لیکن بیکاز میرا حلیہ ایسا ہوتا ہے۔ اب میں شادی پہ تھی، ان میں کچھ امریکن آئے ہوئے تھے لوگ ان کے، تو جب وہ میرے سامنے آئے تو مجھے مطلب اتنی خوشی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، انہوں نے اپنی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جیسے وہ پہنتی ہے، لیکن وہ آدمی جیسے ملا تو اس نے اپنے ہاتھ یوں رکھے ہوئے تھے اور ہائے عائشہ تو ایسے کر کے جیسے ملے، تو میں گھر آ کے اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو کچھ نہ کہتے ہوئے بھی دعویٰ بن جاتا ہے کہ آپ ایک اسلام کی دعوت دے رہے ہیں ان کو کہ دیکھو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس لیے میں ایسے آئی ہوں یہاں پہ، تو اتنا پیار آتا ہے، جس کو اپنے اوپر ہی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے، بھلے ابھی بھی پرفیکشن آتے آتے ٹائم لگ جاتا ہے، نہیں بھی آتی تو میں کہتی ہوں ہمیشہ، میں نہیں کہتی ہوں، اللہ نے کوشش دیکھنی ہے کہ قربانی کہاں پہ کی تھی، اپنے نفس کی قربانی کر کے آگے تھے، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تو میں بتانا یہ چاہتی تھی کہ دیکھو اگر آپ اس طرح سے بھی جاتے ہو نا
تو اللہ خوش ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کو مان لیا، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی تو دیکھیں زندگی تو بنائی اللہ نے ہمارے لیے نا، دنیا بھی ہمارے لیے، نعمتیں بھی ہمارے لیے، سارا کچھ ہمارے لیے بنایا ہے، تو انجوائے بھی تو کرنا ہے، اللہ کو بتانا ہے جا کے کہ آپ نے جو تحفے دیے تھے ہم ان کو استعمال کر کے آئے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر کے آئے۔ بولیں گے نا یہ سارے ہمارے جوارے جو ہیں، بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، اب یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہم خود کہیں گے اپنی جلدوں کو کہ تم کیوں میرے خلاف بول رہی ہو، وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا آج بات کرنے کا، ایک ایک اعضاء ہمارا بولے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں اپنی راہ پہ چلنے والا بنا دے، آمین۔ اب آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے خود اپنے پاس سے بنا لی ہیں باتیں، خود ہی سے گھڑ لی ہے۔ اب دونوں طرح سے آپ دیکھیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ان کو بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن تم نے خود سے گھڑ لیا ہے، کچھ سب کے قصے کہانیاں تم نے ڈال کے، یا پھر اس کو پہلے جو وہاں پہ لوگ تھے ان سے قصے کہانیاں سن کے بنا لیا، تو یا پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ بات تو ایک ہی پیغام سمجھ آ جانا چاہیے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یقولون افطرا، کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تم نے گھڑ لیا ہے۔ کل کہہ دو، اے نبی ان سے کہہ دو، ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے اس کو اپنے آپ گھڑ لیا نا اللہ کے پیغام کو، تم سوچ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو یہ میرا اس کا گناہ تو میرے ہی سر پہ ہے نا، وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں اس سے بری ہوں جو پھر تم جرم کر رہے ہو، اس کا میرے اوپر پھر کوئی وبال نہیں ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی ہم نے اور بتایا نوح کو، إِلَىٰ نُوحٍ، نوح کی طرف، إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کر دی کہ اب ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے مگر وہ جو ایمان لے آئے پہلے، اب ختم ہو گیا، تو اب تم نے غم نہیں کرنا، بما کانوا یفعلون، جو وہ کریں۔ غم تو کرنے پہ ہی ہوتا ہے نا، عمل دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے نا، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نہ کرو، یہ غلط بات ہے، تو دیکھیں ورڈ بھی دیکھیں اتنے پیار آتا ہے نا، کہ جو اب وہ کر رہے ہیں نا، اب تم نے اس پہ غم نہیں کرنا۔ جو لوگ ایمان لا چکے، اب اس سے ایک بھی بندہ اور ایمان نہیں لانے والا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان پہ عذاب جو آیا تھا نا، جب تک لوگوں میں ایمان لانے کا رہتا ہے نا کہ وہ ایمان لا سکتے ہیں یا ایمان لائیں گے، تب تک اس قوم پہ عذاب نہیں آتا۔ اب یہاں پہ ختم ہوگی سٹوری، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا اب اس کے علاوہ کوئی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے جب یہ حکم آ گیا تھا کہ اب آپ نے اس پہ غم نہیں کرنا، تو جو اتنے 950 سال ہم پڑھتے ہیں نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی تھی، انہوں نے اتنا ظلم کیا، مارتے تھے ان کو کہتے تھے نوح اگر تو نے بند نہ کیا یہ کہنا، تجھے ہم سولی پہ چڑھا دیں گے۔ اور پھر وہ دن رات، وہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا اور وہ سانس بھی نہیں لیا، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، پتھر مارتے تھے وہ جہاں سے گزرتے تھے۔ ایک واقعہ تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک دن ایک آدمی گزر رہا تھا، تو بوڑھا تھا آدمی، اس نے لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ اس کا کوئی پوتا شوتا ہوگا، اللہ اکبر، تو وہ گزرے، تو نوح علیہ السلام گزر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اس بوڑھے کی بات نہ سننا، یہ مطلب جو بھی تمہیں کوئی ایسی بات کہے گا، تو اس نے کہا ذرا اپنی لاٹھی ذرا مجھے دینا، تو کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے سر پہ ماری، اور پھر اتنا مارا کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ایسے سچویشن آ گئی نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بس اب نوح، اب بس کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ بدعا مانگی پھر اس کے بعد، اتنے سالوں کے بعد سب کچھ کرنے کے، کہ اے میرے پروردگار، کیونکہ اب کہہ دیا نا کہ اب کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہوگا، کسی کافر کو روئے زمین پر نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے چھپ کر اعلانیہ بھی دعوت کی، دن کو دعوت دی، رات کو دعوت دی، لیکن انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جب عذاب آیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ نوح علیہ السلام کو وَاسْنَعِ الْفُلْكَ، تو اب بناؤ تم کشتی، بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب دیکھیں اللہ پہلی کشتی یہ دنیا میں بنی تھی
جب نوح علیہ السلام نے بنائی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے وحینا اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ ولا تخاطبنی. اب یہ بھی غور کریں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے اب تم نے میرے سے مخاطب نہیں ہونا فی الذین ظلموا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. ایسا نہ ہو کہ اب تمہارے دل میں تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جائے، کیونکہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا نا، اور پھر انہوں نے بدعا بھی مانگی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب نہ یہ ہو کہ تمہارے دل میں آئے کہ ہائے جب تم ان کو دیکھو، کیونکہ پتہ تو تھا یہ نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کی سزا کیا ہے. اب دیکھیں نا کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ یہ ان کا جب یقین ہے نا کہ ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو دل تو تڑپتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخاطبنی، اب بالکل میرے سے بات نہ کرنا فی الذین ظلموا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون کہ یہ اب غرق ہی ہونے والے، اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور جو نوح علیہ السلام ہے بنا رہا تھا کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ تو جب بھی مالا ان کے قوم کے جو سردار ہیں نا وہ ان کے پاس سے گزرتے، سَخِرُوا مِنْهُ ان کا مذاق اڑاتے. قَالَ کہا نوح علیہ السلام نے ان ساخروا منا اگر تم مذاق اڑاتے ہو نا ہمارا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ لوگ بھی تو ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہوں گے نا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون جیسا کہ تم مذاق اڑاتے ہو. یہ کہاں پہ اڑائیں گے مذاق؟ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 30th پارے میں سورۃ مطففین میں اتنا پیارا نقشہ کھینچا کہ قیامت کے دن جو دنیا میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، یہ مذاق وہ والا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کسی کو حقیر جان کے مذاق اڑانا نا، مطلب کہ یہ تو ایسے ہی ہے. اب دیکھیں بعض دفعہ یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، بعض لوگ نا ہر ایک کی بےزتی نہیں کرتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، ہر ایک کی بےزتی نہیں کرتے ہیں. وہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ یہ بیچارہ ذرا ایسے تو اس کی لوگوں کے سامنے بھی بیٹھے ان کو پٹ سے جواب دے دیں گے، لیکن جہاں پہ ذرا ہوتا ہے نا کہ یہ ذرا میرے سے بڑا ہے یا اس طرح وہاں پہ اپنی ٹون بھی ٹھیک رکھ لیں گے. بڑے چلاک ہوتے ہیں لوگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ مطففین میں فرماتے ہیں ان الذین اجرموا وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون تو وہ ایمان والے کانو تھے، من الذین وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، یضحکون ان کا مذاق اڑاتے تھے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا تو آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ قیامت کے دن وہ کفار کا مذاق اڑائیں گے. دیکھیں کتنی مزے کی بات لگتی ہے نا، کیونکہ یہ دنیا کی باتیں لگتی ہیں کہ اس کا مذاق اڑایا، اس کا مذاق اڑایا، میں تو سیڈ ہو گئی، میں یہ ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر بھی یہی ہوگا کہ جو دنیا میں تمہارا مذاق اڑایا تھا نا، اس دن ایمان والے ان کا جو انکار کرتے تھے نا اللہ کی آیات کا، اللہ کے پیغام کا، ان کا مذاق اڑائیں گے. علی الارائک ینظرون اور وہ تخت پہ تکیے، بڑے بڑے گول تکیے لگا کے نا بیٹھے ہوں گے آرام سے یوں کر کے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین بھی دیکھیں کتنی پیاری سے کیا نا، حل صوب الکفار ما کانوا یفعلون تو کیا کافر جو ہے نا جنہوں نے انکار کیا تھا ان کو بدلہ مل گیا پورے کا پورا؟ پوچھ رہے، تسلیاں کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے مومن کہ یہ جی تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے، ان کو مل گیا بدلہ؟ انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا تھا دنیا میں، ہم نے کتنا ان کو کہا تھا، بےزتیاں کرتے تھے ہماری. اللہ اکبر، بڑی بڑی پیاری آیات ہوتی ہیں. دیکھیں اسی لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا تھا، وہ اسٹوڈنٹ جو سورۃ آل عمران کر رہے ہیں یا پہلے پارے پہ یا دوسرے، کیونکہ 3 کورسز ہو رہے ہیں نا، 3 لیول پہ پڑھ رہے ہیں. جو نئے والے بچے ہیں میرا خیال ہے وہ ابھی پہلے پارے پہ ہیں، تو آپ یو ول بی امیز کہ وہی باتیں ڈفرینٹ طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتے رہیں گے اور اسی طرح سے ہمارا ایمان پکا ہوتا رہے گا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ آیات جب آتی ہے نا، جب غائب کی بات آتی ہے، جب شرک کے بارے میں بات آتی ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات آتی ہے، تو دل چاہتا ہے کہ اتنا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں کہ وہ اندر کے کسی کونے خدرے میں بھی اگر وہ ہماری عادات ہے یا ہمارے کوئی بلیف سسٹم میں کہیں پہ پرابلم ہے نا، وہ بھی وہاں سے نکل جائے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. تو جناب ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، بڑی پیاری آیات ہیں
جی فسوف تعلمون من یاتیہ من یاتیہ العذاب یخزیہم، جو ان کو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو انشاءاللہ جی اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ کے لیے آسانیاں کرے جی، دعا کیجیے گا کہ ہمارا جو یہ فریز کا 2-3 دن آ رہے ہیں وہ آسانیوں کے ساتھ گزر جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں پر، مجھ پر، ہمارے ارد گرد جتنے تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیوں والا ٹائم رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دین میں ہمیں اتنا مضبوط کر دے کہ ہماری ایک ایک، دیکھیں لمحوں کا حساب ہونا ہے نا، تو ان لمحوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کچھ ایسا کام کرا دیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کا مجھے میسیج، ابھی میری بات نہیں ہوئی ہے، ان کا میسیج تھا، آئی تھنک شی از ان لاہور، تو بہت پیارے میسیجز ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ سن بھی رہی ہوں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ان کی بھی آسانیاں کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہمیں قرآن سمجھ آنا شروع ہو گیا، ہم قرآن کی کلاسز لے رہے ہیں، تو ان کی خوشی کی انتہا ہی اور ہوتی ہے۔ اسپیشلی میں دعا کرتی ہوں ان تمام ماؤں سے جن کے بچے بیمار ہیں، اسپیشلی یا اسپیشل کڈس ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، بہت 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 مشکل مقام ہوتا ہے جن کے پاس اسپیشل کڈس ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دنیا تو ختم ہو جانی ہے نا، کتنے بھی سال جی لیں گے، لیکن اجر آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے کما کے جائیں گی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھا جنتوں میں لے جائیں گے آپ لوگوں کو۔ جنتوں کے بیسیکلی یہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں نا، وہ جنت کی خوشبو ہی ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کتنی آسانیوں کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن دیکھیں دکھ زندگیوں میں آتے ہیں، امتحان آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جو ماں باپ ایسے بچوں کو سنبھال رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے۔ بہت اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، بہت اسپیشل لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اپنی رحمت کرے جی ہم سب پہ، جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعاؤں کے ٹوکرے ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ بس ایسی فیکٹری ہوتی ہے کہ بغیر کہے وہ چلتی رہتی ہے، دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جن کے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی آسانیوں والی رکھے ہم لوگوں کے لیے، اور میری تمام ٹیچرز، تمام سپروائزرز، تمام ایڈمنز، تمام لوگ جو محنت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا دین دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے گھروں میں آسانیاں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ماریا کے ہسبینڈ کو صحت کاملہ عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچی کی مشکلیں آسان کرے، اور بہت آسانیوں والا سفر رکھے، آمین ثم آمین۔ آنیسٹلی جب دعائیں دینے کا ہوتا ہے نا، تو بس ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں، اور وہ مشکل نظر بھی جو آ رہی ہوتی ہے نا مجھے اور آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں میں چین دے دے، دلوں میں مطمئن ہو جاتا ہے نا بندہ، تو پھر وہ مشکلیں نہیں لگتی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو غربت کی مشکلیں ہوتی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، جو گزرتے ہیں وہی جانتے ہیں، جن کے اگر نہیں پتہ ہوتا اگلے دن کا کھانا بھی بچوں کو کہاں سے ملنا ہے، کہاں سے نہیں ملنا، بس یہ ہے کہ جن کو نوازا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ بس دیکھ لیا کریں، کم از کم کوشش کریں کہ اپنی وسعت کے مطابق ہی کوشش کریں کہ میں اتنے گھروں کو تو کم از کم دیکھ کے سوؤں کہ ان کے گھر میں کھانا تھا آج کا کہ نہیں تھا، ان کے بچوں کی اسکول کی فیس گئی ہے کہ نہیں، سردیاں تھیں ان کے بچوں کے پاس گرم کپڑے تھے کہ نہیں تھے، تو تھوڑا سا خیال بس کر لیں۔ انشاءاللہ جی اللہ کے ولی بننے کے لیے کوئی بڑی محنتیں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آپ اللہ کے لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ یہ بات میں اپنے لیے بھی یہی کہتی ہوں، بلکہ اپنے آپ کو زیادہ سنا رہی ہوں، اللہ آسانیوں والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت پیاری آیات کے ساتھ، تو
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक ऐसी दुआ जिसको पढ़ने से आसमान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि एक मरतबा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि एक शख्स दाखिल होता है और उसने ये कलमात कहे कि अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खत्म करने के बाद फरमाया कि कौन शख्स था जिसने ये कलमात कहे हैं। तो एक शख्स बोला कि या रसूलल्लाह मैंने ये कलमात कहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे हैरत हुई कि इन कलमात की वजह से आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए। इब्ने उमर रदी अल्लाह अन कहते हैं कि जब से मैंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, मैंने जिंदगी में कभी ये कलमात तर्क नहीं किए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी इनको पढ़ने की तौफीक अता करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।